شاہ رکن عالم رحمہ اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں۔ جس وقت انہوں نے دیکھا چھوٹی سی عمر ہے کہ یہاں پر تو لوگ آتے ہیں پریشان، اور جب جاتے ہیں تو وہ خوشی خوشی جاتے ہیں۔ آج کیا ہوا کہ ایک بوڑھیا مائی آئی ہے، اندر گئی ہے تو باہر آئی ہے تو وہ تو پھر پریشان ہے، رو رہی ہے۔ فرمایا بوڑھیا مائی کیا وجہ ہے؟ کہا گئی تھی ان کے پاس، انہوں نے مجھے آگے سے سیدھا یہ جواب دے دیا، کہا تیری قسمت میں کوئی بچہ نہیں ہے۔ تو حضرت شاہ رکن عالم رحمہ اللہ علیہ نے کہا تجھے مانگنے کا طریقہ نہیں تھا، طریقہ تجھے میں بتاتا ہوں کہ تم واپس جاؤ اور ان کو جا کر کہو کہ اگر میں نے براہ راست رب سے کہنا ہوتا تو پھر میں تمہارے پاس کیوں آتی؟ اگر میری قسمت میں نہیں ہے تو پھر رب سے لے کر دو۔ حضرت بہاؤالدین ملتانی زکریہ رحمہ اللہ علیہ نے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کر دی۔ آپ نے عرض کی کہ اللہ یہ بڑھیا مائی ہے، اس کے ہاں بچہ نہیں ہے، تو لوح محفوظ پر بھی دیکھا کہ اس کی قسمت میں کوئی بچہ نہیں ہے، اس کو ایک بچہ دے دے۔ تو رب ذوالجلال کی طرف سے یہ آواز ہے کہ اس کی قسمت میں ایک بچہ بھی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کہ اگر ایک بچہ نہیں ہے تو پھر یا اللہ 2 بچے عطا فرما دو۔ پھر آواز آئی کہ اس کی قسمت میں 2 بچے بھی نہیں ہے۔ پھر 3 کے بارے میں کہا 3 بھی نہیں ہے۔ پھر 4 کے بارے میں کہا 4 بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب 7 بچوں تک یہ بات پہنچی تو رب ذوالجلال سے کہا کہ اللہ تو قادر مطلق ہے، جس کے ہاں کوئی بیٹا نہیں ہوتا تو تو اس کو دے سکتا ہے، جس جو نعمت سے خالی ہو، جس کی جھولی رحمت سے خالی ہو، تو قادر مطلق ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس بڑھیا مائی کو جو تیرے ایک بندے کے دربار میں آئی ہے اور یہ تیرے حضور میں یہ سفارش کرتا ہوں کہ اس کو بیٹے جیسی نعمت سے مالا مال فرما دے۔ اب یہ بات کہنے کی دیر تھی، ہاتف غیبی سے آواز آئی میرے بندے ہم نے تمہاری وجہ سے اس بی بی کو ہم نے جو ہے وہ 7 بچے عطا فرما دیے ہیں۔ اب یہ بات کرنے کا مقصد تھا کہ بیٹے رب ہی دیتا ہے، نعمت جو بھی ہو وہ رب کی طرف سے ہی ہوتی ہے، لیکن کچھ درمیان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جب عام بندوں میں طاقت نہیں ہوتی لینے کی، وہ اتنی حیثیت کے مالک ہی نہیں ہوتے ہیں، تو پھر رب ذوالجلال ان بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو رب کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، جن کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں، سرکار فرماتے ہیں کہ جن کے پھٹے کپڑے، پرانے کپڑے، بال پورا گندا، لیکن وہ رب کے برگزیدہ ہوتے ہیں۔ جب وہ دعا رب سے کرتے ہیں رب ان کی دعا کبھی بھی ٹالتا نہیں ہے، ان کی دعا کبھی بھی جو ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی جب فرشتے نے یہ کہا کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں اور میں تجھے بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، تو پیچھے جملہ کیا تھا؟ کہا انا رسول ربک، اے مریم میں خود نہیں آیا بلکہ رب کے حکم سے آیا ہوں، رب نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تجھے بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں کہ وہ میرا رب قادر مطلق ہے، وہ تجھے بیٹا عطا فرمائے گا، اور بیٹا بھی ایسے ہوگا کہ جس کو فضیلت سارے جو ہے وہ رب ذوالجلال جہان پر عطا فرمائے گا۔ یہ تو شان ہے ان کی، اور بلکہ اس کی مثال یہ بھی دیکھے مدارج النبوت کے اندر یہ موجود ہے کہ فتح مکہ کے روز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے مکہ شریف میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ، سرکار نے اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم نے مکہ شریف کے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، بالخصوص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم نے ان کو قتل نہیں کرنا، تلوار کو اپنے میان کے اندر رکھنا ہے، اور اگر وہ مکہ شریف کے لوگ لڑنا چاہے تو پھر تم نے ان سے لڑائی بھی کرنی ہے۔ اب کیا ہوا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں داخل ہو رہے تھے، ادھر سے کچھ وہاں کے لوگ صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر یہ اور ان کا جو دوسری پارٹی کا گروپ تھا،
یہ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم مسلمانوں سے لڑتے ہیں، جنگ شروع ہو گئی، یہاں تک کہ سرکار مکہ شریف میں تھے اور باہر والے حصے میں تھے۔ دوسرے جو صحابہ کرام تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو بڑا روکا، یہاں تک کہ جنگ شروع ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑتے لڑتے 28 مشرکین مکہ کو ایک ہی دن کے اندر قتل کر دیا تھا۔ جب قتل کیا تو نبی کریم علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا میں نے تو خالد بن ولید کو کہا تھا کہ تم نے قتل نہیں کرنا کسی کو، انہوں نے یہ کیوں قتل کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کی طرف پیغام بھیجا، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ میرا پیغام سرکار کو دینا اور ان کو کہنا کہ میرے آقا میں نے خود قتل نہیں کیا، بلکہ وہ مشرکین مکہ لڑنے کے لیے آئے تھے، لڑنے میں پہل انہوں نے کی تھی جس کی بنیاد پر میں نے ان کو قتل کیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ کر انہوں نے خبر دی۔ ادھر آقا علیہ السلام نے پھر پیغام بھیجا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اب جا کر ان کو کہو کہ تجھے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب اپنی تلوار کو جو ہے وہ رکھ دو، دع عنہم السیف، کہ تم جو ہے وہ تلوار کو رکھ دو، نہ قتل کرو ان کو۔ اب جب وہ پیغام اس نے سرکار کا سنا تو وہ جو صحابی تھا، وہ جو خادم تھا، وہاں سے نکل کر گیا اس حضرت خالد بن ولید کے پاس، تو جا کر ان کو کہتا دع فیہم السیف، کہ خالد بن ولید اپنی تلوار کو میان سے باہر کرو اور مشرکین کو قتل کرو اور سر عام قتل کرو، جتنا ہو سکتا ہے ان کو قتل کرو۔ نبی کریم علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی، پھر وہ واپس آیا تو سرکار کو بتایا گیا کہ حضرت خالد بن ولید نے تو قتل کرنا شروع کر دیا ہے، یہاں تک کہ 70 مشرکین کو قتل کر دیا ہے۔ 70 مشرک مارے فتح مکہ کے دن۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس بات کو سنا تو سرکار نے فرمایا خالد کو بلاؤ۔ حضرت خالد بن ولید کو بلایا گیا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ تم قتل نہ کرنا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید نے کہا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو آپ کے خادم نے آ کر یہ کہا ہے کہ دع فیہم السیف، کہ تلوار کو نکالو باہر اور نکال کر مشرکین کا قتل عام کرو۔ سرکار نے اس خادم سے پوچھا کہ کیا ایسے ہی تم نے کہا؟ کہا ہاں میں نے ایسے ہی کہا۔ فرمایا میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ دع عنہم السیف، کہ یعنی قتل نہ کرو، تلوار کو نیچے رکھ دو۔ تو کہنے لگے کہ محبوب بات ایسے ہی تھی کہ جو آپ نے کہی، میں نے جو ان کو بتایا وہ غلط بتایا تھا، یعنی آپ کی بات کے لحاظ سے، لیکن میرے آقا یہ میں نے کیوں کیا کہ جس وقت میں آپ کی بارگاہ سے نکلا، ابھی میں رستے میں تھا تو میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ جس کا قد زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک تھا، یعنی آسمانوں تک اس کا قد تھا، یہاں تک کہ کہا کہ میں نے ان کے سر کو آسمان کے ساتھ لگتا ہوا دیکھا۔ فرماتا جب میں نے دیکھا اور اس نے ہاتھ میں نیزہ پکڑا ہوا تھا تو میں نے دیکھا اس نے میرا رستہ روکا، تو مجھے کہنے لگا کہ تم حضرت خالد بن ولید کے پاس جا رہے ہو اور ان کو جا کر تم نے یہ کہنا ہے کہ دع فیہم السیف، کہ تم اپنی تلوار کو میان سے باہر نکال کر ان کا قتل عام کرو مشرکین کا۔ اگر تم نے یہ پیغام نہ دیا تو میں یہ نیزہ تمہارے سینے پہ مار کے پار کر دوں گا، تجھے ہلاک کر دوں گا۔ اب میرے آقا اس کا اتنا بڑا قد تھا، میں تو پہلے گھبرا گیا تھا کہ جس کا قد زمین سے لے کر آسمان تک، ہاتھ میں اس کا اتنا بڑا نیزہ تھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام آپ ہی مجھے بتائے کہ میں کیسے اس کو یہ لفظ نہ بولتا۔ تو کہنے لگے کہ جس وقت یہ بات ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے رب کا شکر ادا کیا، اور شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اپنے نبی کی بات کو سچ کر دکھایا ہے۔ پھر سرکار صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ سرکار نے فرمایا جب جنگ احد ہوئی تھی تو اس وقت جب میرے 70 صحابہ کو شہید کیا گیا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ اگر میرے رب نے مجھے طاقت دی
تو میں مشرکین کے 70 آدمیوں کو قتل کروں گا۔ آج میرے رب نے مجھے طاقت دی ہے، مکہ شریف کو فتح کر دیا ہے، آج مجھے طاقت ملی ہے کہ مشرکین کا شرک جو ہے وہ میرے پاؤں کے نیچے روندا گیا ہے۔ تو فرمایا وہ بات جو میرے رب نے پوری کروائی ہے آج وہ حضرت خالد بن ولید کے ذریعے سے کروائی ہے، اور وہ بات حضرت خالد بن ولید کے ذریعے سے کروائی ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں خالد تجھے بھی مبارک ہو کہ رب کریم نے تمہارے ذریعے سے تمہارے نبی کی بات کو سچ کر دکھایا ہے، چونکہ وہ فرشتہ تھا جس کا قدم زمین سے لے کر آسمانوں کی بلندیوں تک تھا۔ تو یہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو رب کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ رب کی طرف سے فرشتے کے ذریعے سے الہام ہوتا ہے، یا وہ بشکل انسانی وہ فرشتہ اترتا ہے اور اتر کر براہ راست جو ہے وہ آ کر وہ بندے کو خبر دیتا ہے کہ تیرے رب کا تیرے بارے میں یہی حکم ہے۔ اس لیے اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ اور پھر جو تیسرا انعام رب کریم کے ولی کے اوپر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض بندے رب کے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جس وقت رب ذوالجلال ان کو اپنا مقرب بناتا ہے تو وہ صاحب کشف ہوتے ہیں، اس کو صاحب کشف رب ذوالجلال بنا دیتا ہے۔ اس کی مثالیں کئی موجود ہیں جو حدیث شریف کے اندر بھی جامع ترمذی شریف کے اندر، لیکن یہ بات کشف المحجوب شریف کے اندر حضرت داتا گنج بخش علی اجویری رحمہ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جس وقت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما تھے تو حضرت زید حارثہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک روایت میں حضرت حارث بن مالک کے بارے میں بھی آتی ہے، لیکن چونکہ یہ کشف المحجوب شریف کی روایت ہے اس لیے میں آپ کو سناتا ہوں۔ صبح کا وقت تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صبح سے مراد یعنی سورج نکل آیا تھا۔ جب یہ حاضر ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیف اصبحت، کہ تم نے صبح کیسے کی ہے، کس حالت میں صبح گزاری ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، کہنے لگے کہ میرے نبی علیہ السلام میں نے یہ صبح جو گزاری ہے یہ حالت ایمان میں گزاری ہے، یعنی مومن کی حالت میں گزاری ہے۔ دوسری طرف تو حضرت حارث بن مالک کو سرکار نے یہ جملہ بولا، فرمایا جب انہوں نے کہا کہ میں نے مومن کی حالت میں گزاری ہے تو سرکار نے فرمایا تم جانتے ہو کہ کیا جملہ تم نے بولا ہے۔ اب حضرت حارثہ بن زید نے جب کہا نا کہ میں نے حالت ایمان میں گزاری تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم نے حالت مومن میں صبح گزاری ہے۔ تو آگے سے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ میری نظر میں پتھر اور سونا دونوں برابر ہیں، کوئی سونے کی اہمیت نہیں۔ یہ صحابی ہے اور بتا کس کو رہے ہیں نبی علیہ السلام کو کہ یعنی ایک صوفی کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور صوفی کس کو کہا جاتا ہے۔ صوفی کبھی بھی دنیا کی لالچ میں نہیں ہوتا، ولی کبھی بھی جو ہے وہ دنیا کی لالچ نہیں رکھتا، چاہے وہ ساری اس کی دنیا جو ہے وہ جڑ جائے، وہ رب کی رضا پر راضی رہتا ہے، وہ کبھی بھی رب کی رضا سے آگے نہیں گزرتا ہے۔ تو جب سرکار نے ان سے پوچھا تو کہنے لگے کہ محبوب میرے نزدیک اب سونا اور پتھر برابر ہے۔ اور پھر کہنے لگے کہ آج میں نے جو شب بیداری کی ہے ساری رات رب کی عبادت کرتا رہا، اور پھر میرے آقا کہ میں پیٹ کو بھوکا رکھے ہوئے تھا اور میری حالت یہ ہے کہ اب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب یہ بات کہی اس کے بعد جو جملہ بولا تھا وہ کیا تھا، فرمانے لگے وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ عَرْشِ بَازِرٍ وَكَأَنِّي انظر الى اہل الجنہ یتزاورون فیہا وکأنی انظر الى اہل النار یتضاورون۔ میرے نبی علیہ السلام کہ اب میں رب کے عرش کو بلا حجاب دیکھ رہا ہوں، بلا حجاب رب کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر کیا ہے، صرف رب کے عرش کو بلا حجاب ہی نہیں، کہنے لگے وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ، میں رب کی جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں زمین پر کھڑے ہو کر۔
اور جنت کے اندر جو آپس میں جنتی لوگ ملاقات کر رہے ہیں اور جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، میرے آقا میں ان کی ملاقات کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ان کی باتوں کو بھی سن رہا ہوں۔ اور پھر آگے کیا جملہ تھا؟ فرمایا وَكَأَنِّي أَنظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ النَّارِ يَتَذَاوَرُونَ يَتَضَارَعُونَ، میرے نبی علیہ السلام میں جہنم کو دیکھ رہا ہوں، اور جہنم کے اندر جو تڑپنے والے لوگ ہیں گناہوں کی وجہ سے، میرے آقا علیہ السلام میں ان کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہے مومن کامل کی نشانی۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے محبوب آج میں نے حالت ایمان میں صبح گزاری ہے، اگر نہ کوئی عام بندہ تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ اور داتا گنج بخش علی جویری نے اس کو کشف المجوب شریف میں، چونکہ بہت بڑی یہ فضیلت کے لحاظ سے یہ کتاب ہے تصوف کی، تو آپ نے بھی اسی جملے کو یہ بیان کیا، یعنی تصوف کے مسئلے کو بیان کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا یہ جملہ اور یہ حدیث شریف لکھی۔ اور بلکہ یعنی آپ نے پھر یہ جملہ لکھا، فرمانے لگے کہ کچھ خدا کے بندے وہ بھی ہوتے ہیں کہ کھڑے زمین پر ہوتے ہیں، رب ان کی نظروں سے حجاب اٹھا دیتا ہے، اور کھڑے زمین پر ہوتے ہیں دیکھ رہے رب کے عرش کو ہوتے ہیں۔ اور پھر آگے اس کی ایک اور قسم بیان کرتے ہوئے صوفیہ لکھتے ہیں کہ بعض اولیاء کرام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی توجہ جو ہے وہ غذا کی طرف نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ کئی دن جو ہے وہ صوفیہ وہ کھانا نہیں کھاتے، جی اتنے دنوں کا انہوں نے روزہ رکھا ہوا، اتنے دنوں سے وہ پیاسے ہیں۔ اور بعض صورتحال اس طرح بھی ہوتی ہے کہ ان کی توجہ خاص الخاص رب کریم کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ واقعہ بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ اور خصائص الکبریٰ کے اندر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا جس وقت مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف جا رہی تھی تو رستے میں مقام میں روحا کا مقام جس وقت آیا تو آپ فرماتی ہے گرمی کا موسم تھا تو مجھے پیاس بڑی لگی۔ حضرت ام ایمن نے کہا کہ میں نے اچانک اپنے سر کے اوپر آواز ہوا کی سنی اور بڑی تیز سنی۔ کہتے جس وقت میں نے ہوا کی آواز سنی تو میں نے اپنے سر کو اوپر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ ایک ڈول ہے جو رسی کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اس کے اندر پانی تھا۔ کہتے ہیں میں نے پانی پیا، میں نے پانی جس وقت پیا تو میری جو ہے وہ پیاس اتر تو گئی، لیکن کہنے لگے کہ اس طرح میری یعنی یہ پیاس اتری کہ آخری دم تک میں نے روزے بھی رکھے، گرمیوں میں سفر بھی جو ہے وہ میں نے کیا۔ کہنے لگے کہ میں چاہتی تھی پیاس مجھے لگے، گلیوں میں جاتی تاکہ مجھے جو ہے وہ پیاس لگے، لیکن فرمانے لگی کہ مجھے پیاس نہیں لگتی تھی۔ کیوں؟ کہ میرے رب نے خاص کرم سے میری طرف پانی بھیجا ہوا تھا جس پانی کو میں نے پیا ہوا تھا۔ اب رب کے بندے خاص الخاص یہ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ان کی ایک قسم توکل کے لحاظ سے بھی ہے، جس طرح کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جس وقت ان کے پاس 10 مہمان آ گئے، 10 روٹیوں کی ضرورت تھی، تو آپ کے گھر میں دیکھا تو چھابے کے اندر ایک روٹی پڑی ہوئی تھی، وہ روٹی بھی پکڑی تو وہ روٹی پکڑ کر آپ نے کسی اور کو دے دی، کسی فقیر کو دے دی۔ وہ روٹی آپ نے جب دی تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بندہ آیا، اس نے 9 روٹیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی، ایک قول 7 کا بھی ہے، وہ 9 روٹیاں آپ نے دیکھی گنی تو آپ نے وہ 9 روٹیاں بھی جو ہے وہ رب کے راستے میں عطا فرما دی۔ جب رب کے راستے میں دی، بعد میں پھر ایک اور بندہ آیا، اس نے مائی صاحبہ کی بارگاہ میں 10 روٹیاں پیش کر دی۔ جب 10 روٹیاں پیش کی تو اس کو قبول فرمائے، آپ نے اس کو گنا تو فرمانے لگی ہاں یہی ہے وہ روٹیاں جو میرے رب نے میرے لیے بھیجی ہیں۔ اب بعد میں ایک مرید تھا تو اس نے کہا کہ اماں جان یہ کیا وجہ ہے؟ 9 روٹیاں آئی تو وہ آپ نے اس کو واپس کر دیا، وہ بھی رب کے راستے میں دے دی۔ 10 آئی تو اس کو رکھ لیا۔ کہا میں رب کے وعدے کو دیکھ رہی تھی، رب کے فرمان کو دیکھ رہی تھی کہ پہلا جو معاملہ تھا وہ رب کے فرمان کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ رب نے کہا تھا کہ جو ایک دے گا میرے راستے میں اس کو 10 عطا فرماؤں گا۔ چونکہ پہلا 10 تو نہیں تھا، وہ تو 9 تھے، بعد میں 10 آئی جس کی بنیاد پر میں نے اس کو قبول فرما لیا تھا۔ تو یہ جو رب کے بندے ہوتے ہیں ان کا بھروسہ رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے، تو اس قسم کو بھی ہمارے صوفیاء نے جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اور پھر آگے جو بلا حجاب کے لحاظ سے جو ایک قسم ہے جو میں بیان کر رہا تھا، اس لحاظ سے
سبا سنابل کے اندر یہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ علیہ کا اور حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اور حضرت جناب بہاؤالدین ملتانی زکریہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ حضرت بہاؤالدین ملتانی زکریہ اور حضرت شیخ فرید الدین بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ، یہ دونوں بزرگ نکلے اپنے شیخ کی تلاش میں۔ ان کو کسی نے بتایا تو آپ وہاں سے نکل کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا کہ آپ ہمیں سلسلے میں داخل فرما دیں۔ جب یہ بات ہوئی تو ان کے پاس پہنچے تو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، سہروردیوں کے امام ہیں، جہاں سے سلسلہ سہروردیہ چلا ہے۔ تو انہوں نے جب توجہ کی تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے فرمانے لگے کہ تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تمہارا حصہ تمہارے مرشد کامل دلی کے اندر قطب الدین بختیار کاکی ہے، ان کے پاس ہے، اور حضرت بہاؤالدین ملتانی زکریہ رحمہ اللہ علیہ کو فرمایا تمہارا حصہ میرے پاس ہے۔ ان کو تو آپ نے بیعت فرما لیا۔ جب یہ بیعت کیا تو اس کے بعد چونکہ مہمان کے لحاظ سے بھی ان کی اذیت تھی تو ان کو پاس بٹھایا، کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ ابھی کھانا کھانا تھا تو کھانے سے پہلے ایک بڑھیا مائی ان کی خادمہ تھی، وہ پانی لے کر آئی۔ پانی لے کر جب پیش کر دیا گیا تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنے ہاتھ دھونا شروع کر دیے۔ جو ایک برتن تھا وہ جتنا پانی تھا سارے پانی سے اپنے ہاتھ دھو لیے۔ جب اپنے سارے ہاتھ دھو لیے پھر وہ مائی صاحبہ اور پانی لے کر آئی، پھر حضرت شیخ شہاب الدین کے رحمہ اللہ علیہ اور حضرت شیخ بہاؤالدین ملتانی زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ دھلائے۔ پھر بعد میں کھانا شروع کر دیا۔ جب کھانا شروع کیا تو بات کرتے کرتے حضرت شیخ شہاب الدین اور حضرت بہاؤالدین ملتانی زکریہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ اے بابا فرید کیا وجہ ہے؟ فرید الدین آپ نے ہاتھ دھو لیے اور بار بار آپ دھوتے رہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب حضرت بابا فرید الدین، یعنی کمال دیکھنا کہ ایک ولی کا ایک مرید کے اوپر یا عام بندوں کے اوپر کیا ہوتا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں اس کے فوائد ہی نہیں ہوتے، حالانکہ یہ کوئی بندہ یہ بھی نہ سمجھے کہ اب یہ تو ایک عام کتابوں کے اندر، بھائی بابا فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی سرکار کے زمانے کے تو نہیں تھے، یہ تو بعد کی صدیوں کے ہیں۔ تو جو آپ کی سوانح حیات ہے یا اس وقت کے کوئی لوگ تھے یا پھر سینہ بسینہ جو بات چلتی آئی تھی تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھنا تھا۔ اب یہ سبا سنابل کے اندر یہ موجود ہے۔ تو آپ نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ یا شیخ بات یہ ہے کہ یہ جو بڑھیا مائی ہے جس نے میرے ہاتھ دھلائے ہیں، چونکہ ہاتھ دھلانا ایک بہت بڑی نیکی ہے، کسی کے سنت کو ادا کرنا، تو کہنے لگے کہ چونکہ یہ ایک سنت کو انہوں نے ادا کروایا ہے تو یہ ایک ان کا صلہ تھا۔ تو میں نے جب توجہ کی اس کے نامہ اعمال کی طرف تو میں نے دیکھا کہ یہ مائی صاحبہ جب دنیا سے جائے گی تو یہ حالت ایمان سے نہیں جائے گی۔ کہتے جب میں نے اس کو دیکھا تو پھر ایک طرف یہ بھی تھا کہ انہوں نے میرے ہاتھ بھی دھلائے تھے تو میں نے اب اس کا صلہ بھی دینا تھا۔ کہنے لگے میں نے پھر لوح محفوظ پر توجہ کی اور میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ اس بڑھیا مائی نے میرے ہاتھ دھلائے ہیں، یا اللہ تو اس کی تقدیر کو بدل کر جہنمیوں سے نکال کر ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور پھر اس کو حضرت داتا گنج بخش علی اجویری نے کہ جو بڑا مشہور ترین اور آج بھی زندہ کرامت جو ہے آپ کے درگاہ کے پاس موجود ہے، اور یہ کئی کتابوں کے اندر مدینۃ الرسول جو ہے وہ کتاب اس کے اندر بھی ہے، اور بھی یعنی تذکرۃ الاولیاء کے اندر یہ بات موجود ہے۔ جب حضرت داتا گنج بخش علی اجویری آپ لاہور میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے کہا کہ بزرگوں آپ نے جو مسجد بنائی ہے اس کا تو قبلہ سیدھا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، مغرب کی نماز کے وقت ان علماء کرام کو آپ نے بلا لیا۔ تو یہ ایک حیثیت ہوتی ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ کچھ بدبخت ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جی اس وقت بھی مولوی جو ہے وہ صوفیہ پر اعتراض کرتے تھے۔ یہ جو علماء ہوتے ہیں ان کا حق بنتا ہے۔ شاہ منصور مشہور زمانہ وہ اس کے بارے میں گزرا کہ وہ مجذوب تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ ان الحق کا نعرہ لگایا تھا
تو اس وقت فتویٰ ان کے قتل کا کس نے دیا تھا؟ وہ بھی کوئی عام بندے نہیں تھے، وہ حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو امام محمد وہ تھے کہ جن کو دیکھ کر عیسائی کلمہ پڑھ جاتے تھے۔ تو کسی نے یعنی یہ پوچھا، وہ عیسائیوں سے پوچھا گیا کہ تم کلمہ کیوں پڑھتے ان کو دیکھ کر؟ تو انہوں نے کہا اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹے محمد اتنے سونے ہیں تو بڑے محمد کتنے خوبصورت ہوں گے۔ یہ وہ بزرگ تھے، اور کہتے ہیں کہ جب امام محمد کا وصال ہوا تو آپ کے جنازے میں 20,000 عیسائیوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ یہ وہ امام محمد تھے۔ یہ فتویٰ دینا ضروری ہوتا ہے۔ اب کوئی بندہ کہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر یہ فتوے اور یہ باتیں بھی نہ بتائی جائیں، عوام تو آگے ہی جو ہے وہ قبروں کو سجدے کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے، عوام تو آگے ہی جو ہے مزارات کے اوپر تلی ہوئی ہے، بھنگ پینے کے لیے تلی ہوئی ہے۔ عوام کی کیا بات؟ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ داڑھی شریف رکھنا نبی پاک کی سنت مؤکدہ ہے، اور بعد نے واجب کہا ہے۔ داڑھی نہیں رکھنی تو زلفیں جو سنت مؤکدہ بھی نہیں ہے نہ واجب ہے، تو زلفیں اتنی بڑی رکھی ہوئی ہیں، جی ہم فلاں کے ہیں مرید ہیں، فلاں کے مرید ہیں۔ تمہیں اپنے پیر کی یہ شکل تو نظر آتی ہے کہ ان کی داڑھی نہیں ہے، تمہیں نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک نظر نہیں آتا، ان کی سنت نظر نہیں آتی کہ سرکار کی سنت ہے داڑھی شریف رکھنا۔ زلفیں اتنی بڑی رکھ لی، سرکار کی جو سنت اصل ہے واجب، یعنی جس کو کہا جائے اصل سے مراد واجب ہے، تو اس سے بندہ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ تو بات یہ میرے کرنے کا مقصد تھا کہ ان علماء کرام نے اعتراض کیا، تو آپ نے فرمایا آج جو مغرب کی نماز کا وقت تھا تو آپ نے سلام پھیرا، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے فرمایا اے علماء کرام آپ دیکھو ذرا سامنے کی طرف، میرا قبلہ سیدھا ہے کہ نہیں سیدھا ہے؟ اس وقت بہت تعداد کے اندر علماء کرام وہاں پر موجود تھے۔ آپ سوچو تو صحیح وہ کتنے معزز علماء ہوں گے کہ جو نماز جن کا امام حضرت داتا گنج بخش علی جویری ہے، کہ کوئی عالم دین کہے جی، ایک عام بندہ کہے جی میں داتا صاحب سے ہو کے آیا ہوں، تو سوچو کہ وہ عالم کتنے قدر و قیمت والے ہوں گے، فضیلت والے ہوں گے، جنہوں نے نماز حضرت داتا صاحب کے پیچھے پڑھی ہو۔ تو فرمایا دیکھو اس کو، اب یہ جو بلا حجاب جو ایک خاصہ ہے اللہ کے ولیوں کا، یہ صرف ان کے پاس اپنی حد تک ہی نہیں رہنے دیتے، اگر کوئی بندہ اعتراض کرے تو اس کے اعتراض کو بھی وہ دور فرما دیتے ہیں۔ اور بلکہ اس کی مثال بھی حدیث شریف میں ہے، کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ داتا صاحب کا لکھا کیا حدیث شریف کے اندر بھی ہے، اس کی مثال حدیث میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت تشریف فرما ہوئے مکہ شریف سے چل کر ہجرت آپ نے فرمائی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء شریف، وہ مسجد جس میں سرکار نے فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنے سے رب 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، وہاں پر لوگ جاتے ہیں، سفید رنگ کی وہ مسجد ہے، تو الحمدللہ جو جاتے ہیں وہاں پر نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام وہاں پر تشریف جب لائے نا، تو سرکار نے صحابہ کو دیکھا کہ یار میرے صحابہ بڑے پریشان ہیں، چہرے پر پریشانی کے آثار تھے کہ مکہ شریف کو چھوڑنا یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے۔ آپ سوچو تو صحیح کہ جس سمت کی طرف منہ کر کے آپ پاکستان میں نماز پڑھتے ہو، ایک وقت ایسا بھی آئے کہ وہ کعبہ شریف تمہاری نظروں کے سامنے ہو تو تم نماز پڑھ رہے ہو، کیا شان ہوگی اس بندے کی۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے اپنی پوری زندگی وہاں پر گزاری ہو، کہ ان کی کتنی کعبہ شریف سے محبت ہوگی۔ سرکار نے فرمایا تھا جو میرے کعبے کی محبت لے کر دنیا سے گیا، رب اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا صحابہ کیوں پریشان ہو؟ کہا محبوب کعبہ شریف بڑا یاد آ رہا ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا، تو کہتے ہیں کہ وہ مسجد قباء اس جگہ پر ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ایک تھوڑی سی یعنی سوراخ تھا، ورل تھی وہاں پر، کہ اس سوراخ کے ذریعے سے نبی کریم علیہ السلام نے حکم شاہ فرمایا تم دیکھو اس جگہ پر۔ جب اس کی طرف اشارہ کیا تو دیکھا کہ وہ کعبہ جو مکہ شریف میں تھا وہ صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے سرکار نے کر دیا تھا۔ تو اس کی مثالیں بھی حدیث شریف میں موجود ہے۔ بلکہ غوث پاک سے کسی نے پوچھا نا کہ یہ جو علم لدنی ہے جو خاصہ ہے اللہ کے ولیوں کا، یہ آپ کے پاس بھی موجود ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ رب کریم نے مجھے تو بچپن میں ہی عطا فرما دیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تو علم پڑھتے پڑھتے میرے رب نے مجھے کتب بنا دیا تھا، اور آپ نے فرمایا اس وقت میں 10 سال کی عمر کا تھا، جب میں اپنے گھر سے نکلتا تو فرشتے جو ہے وہ میرے ساتھ چلتے تھے، یہاں تک کہ جب میں مدرسے میں داخل ہوتا تو اس جگہ پہ فرشتے آگے آ کر میرا رستہ بناتے اور ان طلباء کو کہتے سائیڈ پہ ہو جو رب کا ولی تمہارے درمیان بیٹھنے والا ہے۔
اللہ کریم کے حضور دعا ہے اللہ کریم ان خاص لوگ جو رب کے بندے ہیں ان کی سنگت ان کی صحبت میں ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔